بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کا تصور تھا۔ کفار و مشرکین قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قربانی کے اس غلط تصور کو ختم کیا اور یہ حکم دیا کہ قربانی صرف ایک خدا کے لیے ہوگی، خالصتاً اسی کے لیے اور اسی کے نام پر قربانی ہوگی، اسی کے نام پر کی ہوئی قربانی حلال ہوگی، اور اس کے علاوہ یا کسی اور مخلوق کے نام پر کی ہوئی قربانی ناجائز اور حرام ہوگی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب تک آپ مدینہ منورہ میں موجود رہے، آپ کی حیات مبارکہ رہی، آپ نے ہمیشہ قربانی کی، بلا ناغہ آپ نے کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں کیا۔ اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہ مسلسل قربانی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بھی اس عمل کو اپنایا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے بھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ ایک سلسلہ چل پڑا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعد وجرت به السنہ، کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی، اور یہ ایک مبارک سلسلہ اور طریقہ چل پڑا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس لیے ہمیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانا چاہیے اور قربانی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔